بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 504 کا لیسن نمبر 13 کرتے ہیں. آٹومیٹسٹی کے بارے میں ہم نے کچھ پہلے پڑھا تھا. آج ہم لوگوں نے آٹومیٹسٹی کے بارے میں ایک اور ٹاپک پڑھنا ہے, دیٹ از اے ججنگ فریکوینسی. ٹھیک ہے, ججنگ فریکوینسی کے بارے میں ہم لوگ آج پہلے تھوڑا سا پڑھیں گے, اور اس کے بعد آگے جو ہے نا وہی سلیکٹیو لسننگ کے بارے میں تھوڑا, اور جو ہے نا وہ آٹومیٹسٹی کے بارے میں تھوڑا سا, اور اس کی جو جنرل امپلیکیشنز ہیں وہ تھوڑی سی پڑھیں گے ہم لوگ. ایکسپیریمنٹس وغیرہ ہیں وہ ہم لوگ پڑھیں گے. اچھا, اس میں جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیکچر کو اپنے اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے, بیچ میں سے آپ لوگوں نے اسکپ نہیں کرنا, اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اچھا سا کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ کمنٹ بھی ضرور چھوڑا کریں, اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں. کوئی بھی آپ لوگ لیکچر سنتے ہیں, سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے, آپ لوگ ضرور کمنٹ کیا کریں. ضروری تو نہیں ہے نا کہ کسی اسٹوڈنٹ کو صرف کچھ چاہیے ہو تو ضرورت کے تحت ہی وہ کمنٹ کریں. آپ لوگ ویسے بھی جو ہے نا اچھے کمنٹ آپ لوگ چھوڑا کریں. ٹھیک ہے, اچھا لگتا ہے مجھے, میں جب یہ دیکھتی ہوں کہ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں, اتنا بندہ محنت کرتا ہے, اور جب یہ دیکھا جائے کہ رسپانس اچھا مل رہا ہے تو سیریسلی دلی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوش رکھے جن کو یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں, وہ پھر کمنٹ سیکشن میں بتاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں آٹومیٹسٹی کے بارے میں, ججنگ فریکوینسی کے بارے میں ہم لوگ سب سے پہلے بات کرتے ہیں. ہیشر اینڈ زیکس ایک سائنٹسٹ تھے, انہوں نے بات کی تھی ججنگ فریکوینسی کے بارے میں. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ ایونٹس کی جو ہے نا کو فریکوینسی کے حساب سے وہ جج کرتے ہیں. یعنی کہ جو بات زیادہ تر ہوتی ہے نا وہ آگے فیوچر میں بھی اسی وہی نہ جج کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک سال اگر جنوری اور فیبرری 2 مہینوں میں اگر زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, اگلے سال جو ہے نا پھر دوبارہ جنوری اور فیبرری میں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, تو تیسرے سال بندے کیا کریں گے کہ وہ اپنے ان ایونٹس کی فریکوینسی کی بیس پہ کہ ہاں جنوری فروری میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, تو اس بیس پہ جو ہے نا وہ جج یہ کرے گی کہ اس سال بھی جنوری فروری میں زیادہ بارشیں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز زیادہ ہوتی ہے, جس کام کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے نا, آپ اس کے بارے میں ججمنٹ یہ لگاتے ہیں کہ ہمارا فیوچر میں وہ کام ضرور ہوگا. اور جس کام کی فریکوینسی کا کیا مطلب ہوتا ہے, کسی چیز کا جتنی تعداد میں ہونا. ٹھیک ہے, دیٹ از فریکوینسی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو انفارمیشن ہوتی ہے نا, جب کوئی ہر جو بھی کام ہوتا ہے نا وہ فریکوینسی کے حساب سے خود بخود آٹومیٹکلی انسان کے اندر انکوڈ ہو جاتی ہے وہ والی انفارمیشن. ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی بھی ایونٹ ہے اس کی فریکوینسی زیادہ ہے, وہ زیادہ بار جو بھی ایونٹ ہوتا ہے نا وہ انسان کے اندر انکوڈ ہو جائے گا آٹومیٹکلی, اس کو پتا ہوگا. آپ فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے نا ہماری وہ فریکوینسی کیا ہوتی ہے کہ گرمیوں میں کتنے ماہ گرمیاں چلتی ہیں, کون کون سے مہینے میں گرمیاں چلتی ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی یہ والی انفارمیشن آپ کے اندر انکوڈ ہو جاتی ہے. اور آپ لوگ اسی انفارمیشن کی بیس پہ یہ والا جو نالج ہوتا ہے نا, اس کے تھرو ہم لوگ کے دنیا کے بارے میں ایکسپیکٹنسیز لگانا شروع کر دیتے ہیں, امیدیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی پریڈکشنز فیوچر کے بارے میں ہم لوگ اس بیس پہ جو ہے نا وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو دیٹ از اے ججنگ فریکوینسی. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں پریڈکٹنگ فلائٹ پرفارمنس کے بارے میں. گوفر اور کاہنی مین ہیں, انہوں نے دیکھا تھا کہ جو فلائٹ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں جیسے پائلٹ وغیرہ ہیں وہ, یا جو سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں, ہمیشہ وہ زیادہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ سلیکٹیو اٹینشن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے جب بھی ہائی پرفارمنس کے ایئر کرافٹ کو کی جب ان کی فلائنگ جو ہے نا وہ سکھانی ہوتی ہے. یعنی کہ جن بھی پائلٹس کو, نئے جو پائلٹ ہوتے ہیں ان کو جب ایئر کرافٹ اڑانا سکھایا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کی سلیکٹیو اٹینشن کی بیس میں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. پاکستان ایئر فورس آپ لوگ دیکھ لیں, وہاں پہ مختلف قسم کے پلینز ہیں, اور پلینز کو اڑانے کے لیے مختلف قسم کی اسکلز چاہیے ہوتی ہیں. سلیکٹیو اٹینشن بہت زیادہ انپورٹنٹ ہوتی ہے. کچھ ایسے پلینز ہوتے ہیں جہاں پہ زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سلیکٹیو اٹینشن کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی مرضی سے اٹینشن کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, اس طرف کرنا اس طرف کرنا, اٹینشن کو مختلف کاموں کے اندر ڈیوائڈ کرنا, دیٹ از اے سلیکٹیو اٹینشن. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب آپ لوگ پلین اڑا رہے ہوتے ہیں. تو جو فلائٹ کیڈرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے اپنی اٹینشن کو ڈیوائڈ نہیں کر پاتے, اس بنا پہ ان کو فیل کر دیا جاتا ہے. مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہے جب پلین اڑا رہے ہوتے ہیں, اور مختلف قسم کے جب سگنلز مل رہے ہوتے ہیں نا, آپ لوگوں کے کانوں میں بھی سگنلز مل رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ایئرپورٹ کی طرف سے, یا ویسے آپ لوگ اگر دیکھیں تو مختلف آپ لوگوں کو سگنلز دیے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو سگنلز ہوتے ہیں ان کو فوراً سے ریکگنائز کرنے کی ایبلٹی بندے کے اندر ہونی چاہیے. وہ والے کیڈٹس جو کہ ساری مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں اٹینشن کو ڈیوائڈ نہیں کر پاتے, یا سگنلز کو ٹھیک طرح سے ریکگنائز نہیں کر پاتے, یا سگنلز کو بہت آہستہ سے ریکگنائز کرتے ہیں, فوراً سے ریکگنائز نہیں کر سکتے, تو ان کو پھر کیا, ان کو نا پھر فیل کر دیا جاتا ہے. اور وہ والے سگنلز وہ
that arrive from the unattended channels, یعنی کہ آپ کے اب کان میں اگر ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں، آپ کے رائٹ کان میں کوئی ایک جو ہے وہ آواز آئے گی، پہلے آپ کی اس طرف اٹینشن نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ان اٹینڈیڈ چینل جس کی طرف آپ کی اٹینشن نہیں ہے، تو جس طرف آپ کی اٹینشن نہیں ہوتی وہاں سے کوئی سگنل مل رہا ہوتا ہے، تو اس کو آپ لوگ اگر ریکگنائز کرنے میں آپ کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہوتا ہے، تو اس بنا پہ فلائٹ کیڈٹس کو بالکل فیل کر دیا جاتا ہے۔ گوفر اور کہانی مین نے ٹیسٹ کیا تھا 100 کیڈٹس کو، اسرائیلی ایئر فورس کے جو 100 کیڈٹس تھے، یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے کہ گوفر اینڈ کہانی مین نے ٹیسٹ کیا تھا 100 کیڈٹس کو ان اسرائیلی ایئر فورس۔ انہوں نے ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہیڈ فون چڑھائے تھے پائلٹس کے کانوں کے اوپر، اور دونوں کانوں میں ڈفرنٹ قسم کی آوازیں ان کو سنائی گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ٹون ہے نا اس سے سگنل ملتا تھا کہ یہ جو ہے نا آواز مجھے کس کان سے آئی ہے، مطلب ہائی ٹون رکھی گئی تھی رائٹ ایئر کی طرف، اور جو ہے نا لائٹ یعنی کہ آہستہ ٹون رکھی گئی تھی لیفٹ ایئر کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور سبجیکٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو جو میسج ملا ہے وہ آپ کو کس کان سے ملا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک کان میں اے ہے، اگر رائٹ والے کان میں اے ہے، یا جو ہے نا وہ دوسرے کان میں اگر بی ہے جس میں ٹون جو ہے وہ آہستہ ہے، تو وہ ٹون کی بیس میں انہوں نے وہ بتانا ہوتا تھا کہ ہاں دیکھیے اگر ان کو جس کان سے جو ٹون ان کو آہستہ لگتی تھی نا، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ میرے لیفٹ ایئر سے یہ والی ٹون یہ والی آواز آئی، تو انہوں نے بتانا ہوتا تھا کہ میں نے لیفٹ کان میں نے یہ والی جو ہے نا وہ بات سنی ہے۔ 3 گروپس بنائے گئے تھے ویسے کیڈٹس کے۔ جو پہلا گروپ تھا وہ بہت جلدی ہی جو لائٹ ایئر کرافٹ ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جو چھوٹے ایئر کرافٹ ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کے دوران ہی 17 کیڈٹس تو وہیں پہ ریجیکٹ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا جو جیٹ ایئر کرافٹ ہوتا ہے نا، جیٹ ایئر کرافٹ میں زیادہ سلیکٹیو اٹینشن والی ایبلٹی ہونی چاہیے، تو اس پہ آ کے 41 کیڈٹس وہیں پہ ریجیکٹ ہو گئے۔ تیسرا گروپ جو تھا جس میں جیٹ ایئر کرافٹ کی ایڈوانس لیول کی ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں تک 42 کیڈٹس پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو تھرڈ گروپ تھا نا جس میں 42 کیڈٹس جو ہے وہ پہنچے تھے، یہ بالکل بیسٹ گروپ تھا، کیونکہ انہوں نے جیٹ ایئر کرافٹ کی جو ایڈوانس ٹریننگ ہوتی ہے اس کو انہوں نے پاس کیا تھا۔ یہاں پہ اگر ہم لوگ ریزلٹس دیکھیں، اس ایکسپیریمنٹ کے ریزلٹ یہ آئے تھے کہ تینوں گروپ نے جو ہے نا وہ 3 یا 3 سے زیادہ غلطیاں کی تھیں۔ جو گروپ 1 تھا اس میں 76% ایسے لوگ تھے جنہوں نے 3 یا 3 سے زیادہ جو ہے نا وہ ایررز کیے تھے، اور گروپ 2 میں 56 ایسے تھے جنہوں نے 3 یا 3 سے زیادہ جو ہے وہ ایرر کی تھی، اور جو گروپ 3 ہے اس میں 24% جو ہے نا وہ ایسے لوگ تھے۔ اس ریزلٹ سے یہ بات شو ہوتی ہے کہ جو سلیکٹیو لسننگ کا جو ٹاسک ہے یہ ایک بیسٹ پریڈکٹر ہوتا ہے، کہ یہی ایک بیسٹ طریقہ ہوتا ہے جس کی بیس پہ آپ لوگ فلائٹ کی پرفارمنس کا آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے اس میں سلیکٹیو لسننگ ٹاسک بہت زیادہ اپروپریٹ مانا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر ٹاسک۔ ایون کہ پاکستان ایئر فورس میں بھی جب فائٹر پائلٹ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی یہی سلیکٹیو لسننگ ٹاسک ہی یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد روڈ ایکسیڈنٹس کو پریڈکٹ کرنے کے لیے بھی سلیکٹیو لسننگ والا جو ٹاسک ہے نا اسی کو یوز کیا جاتا ہے۔ کہنے میں اس کے بعد بین نشائی اینڈ لوتان انہوں نے اسٹڈی کیا تھا بس کے ڈرائیورز کو، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو ایسے ڈرائیور جو زیادہ تر ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، جو کہ 1 سال کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ بالکل شدید قسم کے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، ان کا ایک گروپ بنایا گیا تھا، اور ایک گروپ وہ تھا جو کہ ایکسیڈنٹ فری ڈرائیورز ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی انہوں نے 1 سال کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں کیا تھا۔ اور تیسرا انہوں نے گروپ بنایا تھا دیٹ از انٹرمیڈیٹ ڈرائیورز، جو کہ کبھی کبھار ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلیکٹیو لسننگ ٹاسک انہوں نے یہ دیکھا تھا، ان کو نا انہوں نے تینوں گروپ جو ڈرائیورز تھے نا انہوں نے ان کو اسٹڈی کیا تھا، ان کی سلیکٹیو لسننگ ٹاسک کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا، تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ سلیکٹیو لسننگ ٹاسک کا بہت زیادہ کو ریلیشن ہوتا ہے ڈرائیور کی سیفٹی کے ساتھ، یعنی کہ وہ لوگ جن کی سلیکٹیو لسننگ والی کیپیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی ڈرائیو بہت سیف ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ لوگ دیکھیں جب کوئی بندہ چلا رہا ہوتا ہے گاڑی تو اس وقت اب کیا ہوتا ہے کہ سلیکٹیو لسننگ یہی ہوتی ہے نا کہ فوراً سے آپ کو کوئی بھی اسٹیمولس ملے، آپ فوراً سے آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس طرف اٹینشن دیں، اس چیز کو آپ لوگ سنبھال لیں، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل اب یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ ایک دم سے گاڑی کے آگے کوئی اور گاڑی آ گئی ہے اس طرح سے، اب ایک دم سے اسٹیمولس ملا، جس بندے کے اندر سلیکٹیو لسننگ والی کیپیبلٹی نہیں ہے وہ اس طرف توجہ ذرا دیر سے دے پائے گا، اس کا رسپانس ٹائم بہت ہی جو ہے نا وہ سلو ہوگا، اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ لیکن جن بندوں کے اندر سلیکٹیو لسننگ کی ایبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ فوراً سے ان کا رسپانس ریٹ زیادہ ہوتا ہے، ایک دم سے اگر گاڑی سامنے آئے گی وہ ایک دم سے دوسری طرف موڑ لیں گے، اس طرح سے وہ ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں۔ وہ والے ڈرائیورز جنہوں نے جو ہے نا وہ سلیکٹیو لسننگ ٹاسک کے اوپر بہت اچھا یعنی کہ بیسٹ پرفارم کیا تھا وہ سیف ڈرائیورز تھے، اور ان کے ایکسیڈنٹ کے ریٹس بہت زیادہ کم تھے۔ اچھا، دوسرے جو روڈ ایکسیڈنٹ ہیں ان کے بھی ایکسپیریمنٹ کیے گئے تھے، میہال اور بیرٹ ہے، انہوں نے 7 ٹیسٹ کیے تھے پریڈکٹ کرنے کے لیے کہ جو کمرشل ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کی انوالومنٹ کیسی ہوتی ہے ایکسیڈنٹس کے اندر۔ انہوں نے بھی یہی دیکھا تھا کہ جو سلیکٹیو لسننگ ٹاسک ہوتا ہے نا وہی بالکل ایک بیسٹ پریڈکٹر ہوتا ہے۔ سرپرائزنگ ریزلٹ یہ ملے تھے کہ جو ویژول ٹاسک ہوتے ہیں نا، یعنی کہ
سلیکٹو لسننگ میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے آڈیٹری ٹاسک ہوتے ہیں سنائی دینے والے, ویژول ٹاسک ہوتے ہیں جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو دکھائی دینے والے ٹاسک ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو ٹیسٹ کریں تو وہ اتنا زیادہ اچھا پریڈکٹر نہیں ہوتا, لیکن جو لسننگ ٹاسک ہے نا وہ زیادہ اچھا پریڈکٹر ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو دیکھنے والی چیز ہوتی ہے نا اس میں آپ لوگوں کی اتنی زیادہ اٹینشن آپ لوگوں کو ڈیوائڈ نہیں کرنی پڑتی. آپ یہ دیکھیں آپ لوگ نظر گھمائیں پورے کمرے میں آپ لوگ نظر گھما لیں گے لیکن اس میں یہ کہ آپ کی اٹینشن ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. لیکن جو لسننگ ٹاسک ہے نا وہ ایسا ہے کہ ایک چیز جب آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں دوسری چیز کو سننے کے لیے آپ کو اٹینشن وہاں پہ دینی پڑے گی, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کیونکہ بات ہی کر رہے ہیں پریڈکٹنگ ہم لوگ چیز کو تب کر سکتے ہیں کہ انسان کے اندر اٹینشن کو ڈیوائڈ کرنے کی ابیلٹی کتنی ہے, اور ڈیوائڈ زیادہ تر اٹینشن ہوتی لسننگ میں ہے, تو لسننگ اس لیے جو ہے نا وہ بیسٹ پریڈکٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو سلیکٹیو لسننگ ٹاسک جنرلی کیونکہ ہم لوگ اس میں اٹینشن کی میجرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ آڈیٹری ٹاسک کو سوئچ کرنے میں اچھے ہوتے ہیں وہ ویژول ٹاسک کو بھی سوئچ کرنے میں اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو ہے نا مطلب کہ وہ لوگ جن کی آڈیٹری سوئچنگ جو ہوتی ہے نا مطلب کہ سنائی دینے والی سننے کے لحاظ سے جو اٹینشن کو ڈیوائڈ کرنا یہ ابیلٹی جن کے اندر اچھی ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی ان کے اندر ویژول ٹاسک والی ابیلٹی اچھی ہوگی. لیکن جن کے اندر ویژول ٹاسک والی ابیلٹی اچھی ہے وہاں سے ہم لوگ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے اندر آڈیٹری والی بھی جو ہے نا وہ چیز اچھی ہوگی. اس کے بعد تھاٹ سپریشن کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. ویگنر اور جو کولیگز ہیں انہوں نے سپریشن کو جو ہے نا وہ انہوں نے اسٹڈی کیا تھا. سپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سوچ کو دبانا, کسی طرف سے اپنا دھیان بالکل ہٹا دینا, کوئی سوچ اپنے مائنڈ میں نہ آنے دینا, دیٹ از اے سپریشن, ٹھیک ہے. انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ تر پنک ایلیفینٹس کے وی کین تھنک اینی تھنگ, یعنی کہ ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. جیسے پنک ایلیفینٹس بھی آپ لوگ سوچ سکتے ہیں, حالانکہ پنک ایلیفینٹس ہوتے ہیں نہیں نہ ہوتے. کیسے سوچ سکتے ہیں آپ کچھ بھی؟ جب بھی آپ کو کوئی بندہ یہ کہے نا کہ پرپل ایلیفنٹس کے بارے میں تم نے نہیں سوچنا تو آپ پرپل ایلیفنٹس کے بارے میں ضرور سوچیں گے, کیونکہ ویسے تو آپ کے مائنڈ میں پرپل ایلیفنٹس کے بارے میں سوچ تھی یا نہیں تھی. اگلے بندے نے جب آپ کو کہا کہ پرپل ایلیفنٹس کے بارے میں نہیں سوچنا تو آپ کے ظاہر سی بات آپ کے مائنڈ میں پرپل ایلیفنٹس آئیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایون کہ جب ہمیں کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ فلاں چیز نہیں سوچنی تو پھر تو ہم ضرور وہ چیز سوچتے ہیں ایک بار. انہوں نے اسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو ہماری یہ جو اٹینشن ہوتی ہے نا یہ ہمارے اندر ہی کچھ انفارمیشن کے سورسز ہوتے ہیں جو ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اب دیکھیں پنک ایلیفنٹس یا پرپل ایلیفنٹس آپ نے باہر کی دنیا میں تو نہیں نہ دیکھے, لیکن آپ کے مائنڈ میں ایک امیج بن گیا پنک ایلیفنٹس والا, پرپل ایلیفنٹس والا. جو چیز کبھی دیکھی نہیں پھر بھی اس کا امیج کیسے بنا؟ کیونکہ آپ کے اندر کچھ سورسز آف انفارمیشن پائے جاتے ہیں. انہوں نے اسٹڈی کیا تھا تھاٹ سپریشن کو اور تھاٹ ایکسپریشن کو. دو طرح کی سچویشنز انہوں نے کہا تھا ایکسپیریمنٹ کی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سپریشن. سپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچتے, ڈونٹ تھنک آف اے وائٹ بیئر, ٹھیک ہے, دیٹ از اے سپریشن کہ نہیں سوچنا. ایکسپریشن ہوتا ہے کہ تھنک آف اے وائٹ بیئر, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ وائٹ بیئر کے بارے میں سوچیں. اچھا یہاں پہ جو مختلف قسم کے جو سبجیکٹس تھے جو لوگ تھے ان کو ایک ایسی سچویشن میں ڈالا گیا تھا 5 منٹ کے لیے کہ ان کو یہ انسٹرکشن دی گئی تھی کہ آپ نے وائٹ بیئر کے بارے میں نہیں سوچنا, ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی آپ کے مائنڈ میں وائٹ بیئر والی سوچ آئے تو آپ نے بیل بجانی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ریزلٹس ریکارڈ کیے تھے. ریزلٹس ریکارڈ انہوں نے کیا کیے تھے؟ سب سے پہلا تھا سپریشن بیفور ایکسپریشن. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے جو ہے نا کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا, اس چیز کی سوچ کو بالکل دبا دینا ہے, اس کے بعد آپ نے جو ہے نا سوچنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جب پہلے جو ہے نا جب بندے کو کہا گیا تھا کہ سپریشن تم نے کرنی ہے یعنی کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا, ٹھیک ہے. پھر جب 5 منٹ کا ٹائم دے دیا گیا تھا تو پہلے جو ہے جب اس کو کہا گیا تھا نا کہ تم نے نہیں سوچنا اس وقت جو ہے نا 3.5 ٹائمز جو ہے نا اس نے جو ہے نا وہ سوچا تھا اس نے, ٹھیک ہے. لیکن 5 منٹ جب اس کو بٹھایا کہ تم نے کہا, اس سے کہا گیا کہ سپریس کرو اس چیز کو, بالکل سپریس کرو, اس کے بعد تم نے مطلب کچھ دیر تم نے سپریس کرنی ہے سوچ کو, اس کے بعد تم نے اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے. تو پھر 5 منٹ کے اندر صرف ایک دفعہ اس کے مائنڈ میں یہ سوچ آئی تھی, ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے 3.5 دفعہ وہ سوچ رہا تھا, 3.5 دفعہ اس میں رنگ بجائی تھی, لیکن یہ چیز پہ ڈاؤن ہو کے 1 رنگ پہ آ گئی تھی. اچھا اس کے بعد دوسری ان کو سچویشن دی گئی تھی سپریشن آفٹر ایکسپریشن, یعنی کہ پہلے سوچنا ہے, پہلے بتانا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں میں نے ایلیفنٹس کے بارے میں میں نے سوچا ہے, یہ بتا کے اس کے بعد اپنی سوچ کو سپریس کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا شروع میں ایسی کنڈیشن میں اس کے شروع میں جو ہے نا 4.4 ٹائم سوچ اس کے دماغ میں آئی تھی, ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کے بعد جو 5 منٹ کی کوشش کے بعد اس کی جو سوچ ہے نا وہ سپریس جب اس نے کی تو 1 رنگ پہ جو ہے نا وہ آگے صرف یعنی کہ ایک دفعہ ہی سوچ اس کے مائنڈ میں آئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری جو سچویشن دیٹ از ایکسپریشن
बिफोर सप्रेशन, यानी कि पहले एक्सप्रेशन करना है, पहले बियर के बारे में सोचना है और बताना है कि मैंने सोचा है, और उसके बाद जाके फिर अपनी सोच को सप्रेस करना है। अब यहाँ पे क्योंकि बियर को कहा गया था कि तुमने सोचना है, यहाँ पे उसने सप्रेस करने की कोशिश नहीं की, तो क्या हुआ कि 4.5 टाइम जो है ना वो रिंग उसने की, इतनी ज्यादा दफा उसने उसको सोचा, ठीक है। लेकिन बाद में जब उसको सप्रेस करने का कहा गया तो फिर 1.8 तक जो है ना उसका वो सोच उसकी आई थी, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन आफ्टर सप्रेशन, यानी कि पहले कुछ नहीं सोचना, सप्रेस करना है, ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना वो एक्सप्रेस करना है, यानी कि सोचना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को रट्टा शायद लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ये आप लोगों को यहाँ पे चीज घुमा देगी, ठीक है। पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहले सप्रेशन करनी है, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो एक्सप्रेशन करनी है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे उनको शुरू में जब वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे तो 4.5 टाइम रिंग्स जो है वो यानी कि 4.5 टाइम उनकी दिमाग में वो सोच आई थी। फिर 5 मिनट के वक्फे के बाद जब उनको कहा गया था कि आप एक्सप्रेस करो, सोचो, तो उन्होंने 5.2 टाइम उन्होंने जो है ना वो रिंग्स बजाई थी, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है ना इनको थोड़ा सा आप लोगों को याद तो जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी है कौन सा एक्सपेरिमेंट कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। यहाँ पे अगर आप लोग इम्प्लीकेशंस देखें, यानी कि ये जो सारी हमने कहानी पढ़ी है, ये जो इन्होंने यहाँ पे ये जो सच में बोंगी मारी है सीरियसली, इस बोंगी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमेशा आपको कोई भी चीज सप्रेस करने का कहा जाता है तो वहां पे पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होता है। पैराडॉक्सिकल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप करना कुछ और चाह रहे होते हैं, होता कुछ और है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज अ साइकोलॉजिस्ट आपने कोई थेरापी दी बंदे को और आप चाह रहे थे कि वो बंदा ना इस थेरापी के बाद पुरसुकून हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि वो बंदा पुरसुकून होने के बजाय उसके अंदर और ज्यादा पागलपन आ गया। तो ये होता है पैराडॉक्सिकल इफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल जो उलट जो चीज हो जाती है। बाज़ दफा ऐसे भी होता है कि जब कोई मेडिसिन आपको दी जाती है ना, कुछ ऐसी बीमारियां होती है, मेडिसिन दी जाती है तो शुरू में थोड़ी तबीयत खराब होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना वो सेट होना स्टार्ट होती है। तो ये जो होता है ना कि पहले आप हालांकि तबीयत को ठीक करने के लिए मेडिसिन दी गई थी, लेकिन पहले एक दफा खराब होती है उसके बाद जाके सेट होती है, दैट इज अ पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। तो जो सप्रेशन होता है ना, जो आप लोगों ने अपने थॉट्स को सप्रेस करना होता है, ये भी बिल्कुल पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होता है कि इसमें जब आपको कहा जाता है कि किसी चीज के बारे में नहीं सोचना, तो आप एक दफा उस चीज को सोचना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके उसको आप लोग सप्रेस करते हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल क्यूज को यूज करते हैं जो कि उनकी थॉट को सप्रेस करने में हेल्प आउट करें, यानी कि अपने एनवायरनमेंट में किसी तरह वो ध्यान लगाएंगे ताकि वो अपनी उस सोच को सप्रेस कर सके, खत्म कर सके जो उनको खत्म करने का कहा गया है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कभी अगर आप लोगों ने किसी एक एनवायरनमेंट के अंदर आपने सप्रेशन का आपको कहा गया है तो आप किसी और एनवायरनमेंट में चले जाएं, किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट में जब आप लोग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां से जो है ना आपका ध्यान उस सप्रेशन वाली थॉट से जो है ना वो हट जाएगा। कुछ रेमेडीज बताई हुई हैं, रेमेडीज फॉर रीबाउंड, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज भुलाने की कोशिश करते हैं, आप कुछ किसी सोच को आप लोग सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सोच दोबारा से रीबाउंड होती है, दोबारा से आपका ध्यान उसी सोच की तरफ जाता है। तो इस चीज को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इस चीज को आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं कंपीटिंग थॉट के थ्रू, यानी कि आप अपनी सोच को कहीं और लगाएं, किसी और ऑपोजिट चीज की तरफ फॉर एग्जाम्पल लगा लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को ये कहते हैं ना कि व्हाइट बियर के बारे में नहीं सोचना, तो वो एक दफा जरूर उसके बारे में सोचेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ये इंस्ट्रक्शन देना कि तुम किसी रेड वॉक्सवैगन के बारे में सोचो या किसी और ड्रैगन के बारे में, किसी चीज के बारे में भी और सोच लो, तो फिर क्या होगा कि उसका ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है उसका ध्यान उस दूसरी चीज की तरफ ही जाएगा ना। तो आप कभी भी अपने इंस्ट्रक्शंस अगर आप लोग जो है ना थॉट्स को अगर आप लोग रिड्यूस करना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप किसी और तरफ अपनी थॉट को लगाएं, ठीक है। और दूसरी तरफ ये भी कि सब्जेक्ट्स हु चेंज देयर सराउंडिंग्स हैड फीवर बियर व्हाइट बियर थॉट्स, यानी कि वो लोग जिन्होंने अपनी सराउंडिंग्स को ही चेंज कर लिया था उसकी वजह से भी उनकी जो व्हाइट बियर वाली थॉट्स थी वो बहुत कम रह गई थी, ठीक है। ये बात तो वैसे भी होता है ना कि किसी एक कंडीशन जहां पे आप लोग बैठे हुए होते हैं ना, वहां भी अगर कोई आपको डांट देता है तो आप जब तक वहां पे बैठते रहेंगे ना, उनकी डांट आपको बार बार सुनाई देती रहेगी, वो चीज आपको हॉन्ट करती रहेगी कि हाँ इस जगह पे खड़े होके अभी थोड़ी देर पहले फलां बंदे ने आके मुझे डांटा था। लेकिन अगर वो चीज आपको हॉन्ट करी, आप फौरन से अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लें, आप कहीं और चले जाए, दूसरे रूम में चले जाए, छत पे चले जाए। इससे क्या होगा कि नई सराउंडिंग आपको मिलेगी, आपका ध्यान जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा और वो जो थॉट है ना वो आपकी सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी में ये जो हमें एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं ना, इससे क्या होता है, अब देखिए यहाँ से हमें ये एक सबक मिला ना कि आपने अगर किसी चीज को सप्रेस करना है तो कैसे करना है। तो इस तरह से आप लोग जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशंस ढूंढा करें अपने लेक्चर्स के अंदर। बाकी इसमें ये जो है ना ये सारा कुछ जी थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे रटा तो जरूर मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्रेशन बिफोर एक्सप्रेशन, सप्रेशन आफ्टर एक्सप्रेशन है, उसके बाद एक्सप्रेशन बिफोर सप्रेशन, ये सीरियसली यहाँ पे थोड़ा बच्चे जो है ना वो ज्यादातर घूम जाते हैं।
اور یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں بھی وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کہاں پہ رنگ جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوئی اور کہاں پہ اپ ہوئی، اور یہ عجیب ہی انہوں نے کوئی بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، یہ آپ لوگوں نے سارے لیکچر کو ایک دو دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، پیارا سا کمنٹ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں چھوڑیے گا، ویڈیو کو آپ لوگ لائک بھی ضرور کیجیے گا، باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔